دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کا خلاف ورزی چاہتے ہیں، مگر آپ نے اس آئین کو پورا کا پورا پڑھنا ہے، آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئے۔ اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم بھی کروایا۔ تو اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑے، ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دے، ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے، عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے۔ اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا توہین کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے، تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے، وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائے، پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائے، پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں۔ یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو، یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں، ان سے اجازت ہی نہ مانگے۔ اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے، ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں، اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے، اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے، تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب اس میں It is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے، دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا، اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سینٹ کا کام ہے، نہ عدالت کا کام ہے، نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے۔ The Parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں
کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا. یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے، اور ہم ان کے حکم کے پابند ہے، کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے. آج بھی پارلیمان اجازت دے تو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے، لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں، اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں. ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماع حکومت جب موقع آیا کیا وہ ڈر گئے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر، ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم عزت کرتے ہیں. انہوں نے انصاف دلوانا ہے. آج ان کو، پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے. یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر، خط سے کام نہیں چلے گا. اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا. میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر. بریچ آف پریویلیج ہوا ہے جناب اسپیکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو، ہمیں حکم کرے کہ پارلیمان کا بات نہ مانو، پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو. جناب اسپیکر، یہ غیر قانونی، غیر آئینی، آپ کا ہاؤس کا پریویلیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ایک طریقہ کار ہے. جب بھی کوئی کسی آنریبل ممبر کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریویلیج بریچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریویلیج کمیٹی ہے. اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریویلیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے، اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے. اور جب نازیبا الفاظ اعلیٰ عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر، ہم نے بہت ہی برداشت کیا، لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو کنٹیمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر، آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں، ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ، ہمیشہ عزت کے ساتھ جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ
ایبسولوٹلی انایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں، اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں۔ جناب اسپیکر، جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا، جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا، تو ہم کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار، اس ہاؤس کا کارروائی، چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو، ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب جناب اسپیکر، آخر اس لڑائی میں، اس کنفیوژن میں، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے، ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو، تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a course of events۔ مگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل 10 کے مطابق، کون سا آرٹیکل تھا؟ 10 اور کراسنگ والا، آرٹیکل 63 کے مطابق جو فیصلہ دیا گیا ہے، اگر اس کانٹیکس میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب اسپیکر۔ یہ اب ہم بھی 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کنفیوژن میں، اس لڑائی میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی جناب اسپیکر۔ ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسمبلی تروا دے اور اس کے 90 دن بعد الیکشن ہو، مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا الیکشن پہلے کروایا جا رہا ہے، کسی دوسرا صوبہ جہاں ڈیزالو کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے یہ آواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر 1 یونٹ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا، جب اسی ادارہ کا، اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ریزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا، اور اس جج صاحب کا بھی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، اور ایک ڈٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province، تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کے مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہو، آئینی مدت پورے ہونے پہ ٹائم پہ ہو، اور الیکشنز ملک بھر میں ہر صوبہ میں 1 دن پہ ہو۔ یہ میرا اپنا ساتھی رائے نہیں ہے، یہ تمام تمام اس ملک تمام سیاسی جماعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़हार ख़याल करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को मुसल्लत करना चाहती है। इज़हार ख़याल करते हुए उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि PTI में भी बड़ी कन्फ्यूजन है। अरकान कभी कहते हैं इस्तीफ़े लो, कभी इनकार करते हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को मुसल्लत करना चाहती है। पार्लिमान की तौहीन हुई, पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, आइन तब्दील करना नहीं। इस मामले को इस्तेहकाक कमेटी में उठाना चाहिए। मज़ीद ये भी कहा कि ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कहा कि पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज किया जाना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। मज़ीद कहा कि अदालत जो हुक्म कर रही है ये बुनियादी जमहूरी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कहा कि आइन में 90 दिन की हद किसने तोड़ी, हमने या किसी और ने। मज़ीद कहा कि मेरे ख्याल से जजेस की जानिब से तौहीन पार्लियामेंट हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियत कहकर हम पर मुसल्लत करना चाहती है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सौ नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश। इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। क्या आप अपने बच्चों की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं? अपने बच्चों की निगहदाश्त के बारे में हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए जो सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात रखते हैं। मुझे अपने मौलिज की हिदायत के ऐन मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। ये लाजमी है कि मैं बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे के दौरान अपना दूध पिलाऊं। हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए, खुसूसन बच्चे को हाथ लगाने से पहले, ताकि बच्चा बीमारियों से महफूज रहे। और अपने बच्चों को 12 बीमारियों से महफूज रखने के लिए हमें हिफाजती टीके और कतरे मुकर्रर